آج میں آپ کو پے سے شروع ہونے والے 12th پارٹ کے کچھ اشعار اور ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کروں گی۔ پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود، پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود، قسمت ہے غریبوں کی وہی نالہ و فریاد، قسمت ہے غریبوں کی وہی نالہ و فریاد۔ تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر نہیں چلتی، تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر نہیں چلتی، مرحوم بھروسے بھی لاچار سہارے بھی لاچار، مرحوم بھروسے بھی لاچار سہارے بھی لاچار۔ اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اگر آپ اس لیے پوجا کرتے ہو یا نمازیں پڑھتے ہو کہ آپ کی قسمت سنور جائے گی، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو غریبوں کی قسمت ہے اس میں دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں، ایک رونا دھونا اور دوسروں سے فریاد کرنا ضرورت پڑنے پر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بدلتی نہیں ہے غریبوں کی قسمت سے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ تو ان کے لیے تو پوجا اس لیے تو نہیں کی جاتی۔ دیکھیں پوجا اور نمازیں اس لیے تو نہیں پڑھی جاتی نا کہ آپ کے جو قسمت ہے وہ بدل جائے گی یا آپ کے کام نکل جائیں گے، وہ تو جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ان کو اس لیے نہیں ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی لک بدل جائے یا کچھ ہو جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بدل دیتے ہیں جب انسان نیک کام کرتا ہے۔ تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر نہیں چلتی، کہ جب تقدیر اپنا اثر دکھاتی ہے تو تدبیریں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ مرحوم بھروسے بھی لاچار سہارے بھی لاچار، اور ایسے انسان کے لیے نہ کوئی بھروسہ کام کا ہوتا ہے اور نہ کسی کا سہارا، کیونکہ سہارے تو جب تدبیر نہیں چل رہی ہوتی تقدیر کے سامنے تو سہارے ویسے بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے۔ کہ جو تنہائی ہے وہ انسان کو بہت عرصہ ساتھ رہتی ہے، بہت عرصہ آپ کوئی بھی کام کر لو گے آپ تنہا ہو گے، کہ بہت عرصے تک آپ کو تنہائی میں کوئی کام کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ لیکن جو اصل میں پیر بنتے ہیں یا جو کسی بھی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں وہ شروع میں تنہا ہی رہتے ہیں۔ کہ کوئی بھی انسان جو کسی بلندی پہ پہنچے گا، عروج پہ پہنچے گا، اس کا شروع دیکھیں وہ تنہائی میں بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی شروع میں میلوں میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ میلے لگتے ہی تب ہے جب انسان عروج پہ پہنچتا ہے، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے۔ کہ پہلے دل بھی جب آپ تنہائی میں بھی دیکھیں کہ شروع میں تو انسان کا دل گھبرائے گا، لیکن اچانک اس تنہائی سے بھی انسان کو پیار ہو جائے گا اور وہ اس کے دل میں میلے کی طرح کا سما رہے گا، جیسے کہ وہ محفل میں بیٹھا ہو۔ پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پر انہیں احساس نہیں، پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پر انہیں احساس نہیں، میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں، میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ کہ جو مجھ پہ تیر چلاتے ہیں، الٹے سیدھے مجھے باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ، یا مجھ پہ الٹے سیدھے طریقے سے وار کرتے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ تو اپنی طرف سے انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کسی کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میں اپنے آپ کو سہلانے میں کتنا ٹائم صرف کر دیتا ہوں، میں واپس اپنے آپ کو بہلانے میں۔ پہنچا گیا جو منزل مقصود تک ہمیں، پہنچا گیا جو منزل مقصود تک ہمیں، وہ میر قافلہ تھا محمد علی جناح، وہ میر قافلہ تھا محمد علی جناح۔ کہ محمد علی جناح نے جو بھی کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ کمپلیٹ کر کے رہا اور ہمارے لیے پاکستان جیسا خوبصورت وطن بنا دیا۔ پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے، پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے، آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے، آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے۔ کہ جو تم کسی بھی کام میں دیکھو کہ جب آغاز کرتے ہو تو اس سے تو تم واقف ہوتے ہو، لیکن تم انجام بھی دیکھو گے کہ جب بھی انسان کسی کام کا بھی دیکھے، کوئی سفر شروع ہوتا ہے تو کسی منزل کی طرف ہی بڑھتا ہے نا، کہ شروع میں ناکامیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو آغاز ہو چکا ہے اس کا ایک نہ ایک دن انجام ضرور ہوگا،
اور وہ بھی تم دیکھو گے۔ اس لیے کوئی کام شروع کرتے ہوئے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کون سا جو ہے وہ کس منزل پر پہنچنا ہے اور پھر شروع کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بہت بہت خوشیاں عطا کرے، بہت بہت شکریہ۔